نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم اجعلنا من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سورۃ العصر پر کسی قدر گہرائی میں اتر کر غور و فکر شروع کیا تھا، یعنی بطریق تدبر ہم نے اس پر غور و فکر کا آغاز کیا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی آیت جو قسم پر مشتمل ہے اس کے بارے میں گفتگو اختتام پر ہوگی، اس لیے کہ اگر یہ بات پہلے سامنے آ جائے کہ جس شے پر قسم کھائی جا رہی ہے، جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ بات کیا ہے، مقسم علیہ جسے کہا جاتا ہے، مقسم علیہ کیا ہے، وہ بات سامنے آئے تو مقسم بہی، یہ اصطلاح نوٹ کر لیجئے، قسم جس چیز کی کھائی جا رہی ہے وہ مقسم بہی ہے، جس سے قسم کھائی گئی، اور جس حقیقت پر یا جس بات پر یا جس واقعے پر یا جس وعدے پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ مقسم علیہ ہے، جس پر قسم کھائی گئی۔ تو میں نے تجزیہ کر کے عرض کیا تھا کہ مقسم علیہ جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی دوسری اور تیسری آیات ہیں۔ دوسری آیت ان الانسان لفی خسر، یہ قاعدہ کلیہ ہے، اس قاعدہ کلیہ سے استثناء ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ گویا کہ تیسری آیت ہے، استثناء ہے، اور ان دونوں آیات سے گویا کہ مقسم علیہ معین ہو گیا۔ اس کے بارے میں جو بھی ممکن ہو سکا میں نے کسی قدر وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے چند چیزیں رکھی ہیں۔ اب آئیے مقسم بہی والعصر، واو حرف جار ہے اور قسم کا فائدہ دے رہا ہے، والعصر زمانے کی قسم ہے۔ اب اس پر ذرا اگر بطریق تدبر غور کریں گے تو پہلے چند تمہیدی باتیں نوٹ کر لیں۔ قسم کا اصل فائدہ کیا ہے، یا قسم سے اصل مقصود کیا ہے؟ ویسے تو یہ کہ ہم قسم کھاتے ہیں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا جب ہم نے بطریق تذکر جب ہم غور کر رہے تھے، جب ان میں سے اصل جو سبق حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو بھی اس کا ایک سادہ سا مفہوم سامنے آیا تو صرف ترجمہ کیا زمانے کی قسم ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کلام کی تاکید کے لیے کہ ویسے تو اللہ کا فرمان ہے، واجب الاذعان ہے، 100% درست ہے، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، لیکن اللہ نے اس میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم بھی کھائی۔ وہاں ہم نے صرف ایک بات بیان کی، لیکن اب ذرا گہرائی میں سمجھیے کہ اصل میں قسم کا فائدہ ہوتا ہے شہادت، گواہی۔ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اسے گویا کہ گواہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اس کو گواہ، اس کو حاضر ناظر جان کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں صحیح ہے، یعنی اللہ کو گواہ بنا کر بتا رہا ہوں تمہیں کہ یہ بات صحیح ہے، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے بتا رہا ہوں تمہیں کہ یہ بات یوں ہے، یا میں وعدہ کر رہا ہوں تو اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کر رہا ہوں، یعنی میرے اس وعدے پر اللہ گواہ ہے، اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین۔ تو قسم کا در حقیقت جو مفاد ہے اور جو مقصود ہے وہ ہے شہادت، گواہی۔ البتہ انسان جو قسمیں کھاتے ہیں اور اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید میں، ان میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ انسان جب بھی قسم کھائے گا تو کسی ایسی ہستی کی یا کسی ایسی شے کی قسم کھائے گا جس میں کوئی عظمت ہے، تبھی تو اس کے وہ زور پیدا ہوگا، اس کے تاکید کا جو مقصد ہے جو حاصل کرنا چاہتا ہے قسم کھا کر وہ کسی درجے میں اسے حاصل ہو سکے گا۔ اللہ کی قسم کھائے گا، یا جیسے ہمارے عام رواج ہے کہ قرآن مجید کی قسم انسان کھا رہا ہے تو کوئی عظمت والی شے جس میں فی نفس ہی بذات ہی کوئی عظمت کا پہلو ہے، اسی کو گواہی میں پیش کریں گے تو ہماری اس خبریہ کلام پر یا ہمارے اس وعدے پر میں کوئی زور پیدا ہوگا کہ ہم نے اس ہستی کی شہادت پیش کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ لیکن جب اللہ قسم کھاتا ہے
تو اللہ تو خود عظیم ترین ہے، اللہ سے زیادہ عظمت اور کس کی ہوگی؟ لہذا ہماری قسموں میں شہادت کے ساتھ ساتھ مقسم بہی کی عظمت بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید میں، اس میں مجرد شہادت ہے، اس میں عظمت کا کوئی پہلو نہیں، اس لیے کہ یہاں قسم کھانے والا خود عظیم ترین ہے، اس سے زیادہ عظمت والی کوئی شے ہے نہیں۔ لہذا یہاں صرف مجرد شہادت، گواہی، اور اس میں ہے اصل میں کہ جو تدبر قرآن کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف چیزوں پر جب مختلف چیزوں کو اللہ نے گواہی میں پیش کیا ہے تو کوئی نہ کوئی مناسبت ہوگی، وہ گواہی جو ہے کسی نہ کسی پہلو سے مناسبت رکھنے والی گواہی ہوگی، ان میں کوئی منطقی ربط ہوگا۔ اس منطقی ربط کو تلاش کرنا مقسم بہی اور مقسم علیہ میں، یہ ہے در حقیقت کے جو اقسام القرآن کا اصل جو یوں سمجھیے کہ مشکل مقام ہے غور و فکر کا۔ اکثر و بیشتر جگہوں پر یہ چیز بہت ہی صریح اور بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن میں آج کی تاریخ میں بھی عرض کر رہا ہوں بعض مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے وہ مناسبت کے ان قسموں کا اصل مفہوم کیا ہے اور جو مقسم علیہ ہے اس کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے، منطقی ربط کیا ہے، ابھی تک پورے طور پہ سمجھ میں نہیں آیا۔ خاص طور پر سورۃ الفجر کی شروع کی قسمیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، بڑے ہی اہتمام کے ساتھ چیلنجنگ انداز میں اللہ فرما رہے ہیں اس میں ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے، ہوش اور عقل رکھنے والوں کے لیے کوئی قسم ہے، یعنی ہے، لیکن یہ کہ اس کو تلاش کرنا یہ تدبر قرآن کا بھی ایک ایسا موضوع ہے جس میں ابھی غور و فکر کے اور گہرائیوں میں غوطہ زنی کے امکانات موجود ہیں۔ کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ اقسام القرآن کا موضوع بہت مشکل موضوع ہے۔ اس پر ایک کتاب ابن قیم نے لکھی تھی رحمہ اللہ، اور ایک کتاب پھر مولانا فراہی نے لکھی ہے الایمان فی اقسام القرآن، جس کا اردو ترجمہ مولانا اصلاحی صاحب نے کیا اور شائع کیا۔ باقی یہ کہ یہ عام طور پر ہمارے مفسرین بھی ان پر سے سرسری طور پر گزر جاتے ہیں۔ یہاں پر اب غور کیجئے کہ زمانے کی قسم اللہ نے کھائی یا زمانے کو گواہی میں پیش کیا ہے، کس شے پر؟ کہ تمام انسان عظیم خسارے اور گھاٹے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے حق کی تبلیغ کی اور وصیت کی اور تاکید کی اور جنہوں نے صبر کی، نصیحت کی اور تلقین کی۔ یہ جو مقسم علیہ ہے، اس پر جو یہ قسم ہے زمانے کی، کس پہلو سے؟ اس میں میرے غور و فکر میں جو تین چیزیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگرچہ میں کسی دعوے کے ساتھ یہ پیش نہیں کر رہا، اس کی بھی تین سطحیں ہیں۔ یہ زمانہ جو ہے در حقیقت، زمانے کے بارے میں ذرا تفصیلی گفتگو میں بعد میں کروں گا، یہ جو سیریل ٹائم ہے زمانہ، اس لیے کہ زمانے کے لفظ کے ساتھ ہمارے ہاں تین الفاظ مستعمل ہیں، زمانہ ماضی، زمانہ حال، زمانہ مستقبل۔ یہ سیریل ٹائم ہے، زمانہ جو ہے گزرتا ہے، گزر رہا ہے، چل رہا ہے، گویا کہ ایک چلنے والی شے، گزرنے والی شے، جس کو اقبال کے الفاظ میں کہیں گے می رویم و می نگریم۔ یہ ستاروں کا ایک ترانہ ہے جو اقبال نے کہا ہے، ہم چلتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں، یہ سب ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں جو بھی حوادث و واقعات رونما ہوئے ہیں ان کا چشم دید گواہ یہ زمانہ ہے۔ یہ زمانہ جیسے اقبال نے کہا ہے، یہ جو صبح ہے جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، یہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ تو یہ زمانہ جو کبھی ماضی بن جاتا ہے، پہلے مستقبل تھا، یہ چل رہا ہے۔ جیسے جیسے دنیا چل رہی ہے، کائنات چل رہی ہے، یہ چاند اور ستارے چل رہے ہیں، یہ گیلیکسیز چل رہی ہیں، یہ زمانہ ان سب کو دیکھتا ہوا جاری ہے، چل رہا ہے، می رویم و می نگرین۔ اور تین اعتبارات سے گواہی اس کی ہمارے سامنے ہے۔ ایک گواہی یہ کہ دنیا میں انہی قوموں کو عروج حاصل ہوتا ہے جن میں بنیادی انسانی اخلاقی قدریں موجود ہوں۔ جہاں بنیادی انسانی اخلاقیات بھی زوال پذیر ہو جائیں، وہ تہذیب، وہ معاشرہ پھر زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ حق، صداقت، سچائی، انصاف، لوگوں کے ساتھ بھلائی، خیر، اپنے وعدے پر زبان کے اوپر قائم ہو جانا، وعدے کا ایفا، زبان دے دی ہے
اس کو اب نبھانا ہے، جان چلی جائے، لیکن یہ کہ زبان جو ہے وہ جھوٹی نہ پڑے۔ یہ بنیادی اخلاقیات ہیں۔ جس قوم میں جس معاشرے میں یہ ہوں گے وہ ابھرتا ہے، جس قوم میں جس معاشرے میں یہ زوال پذیر ہو جائیں گے وہ قوم وہ معاشرہ بھی زوال پذیر ہو جائے گا۔ یہ قوموں کے عروج اور زوال کی یہ مستقل ایک داستان ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے جو فلاسفرز ہیں ہسٹری کے، اسپینگلر کا اپنا ایک ویو ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ایک انسان ہے، پیدا ہوا، پھر جوان ہوا، پھر ادھیڑ عمر آئی، پھر بوڑھا ہوا، اسی طریقے سے ہر معاشرہ، ہر تہذیب، رائز اینڈ فال آف سویلائزیشنز، ان کا تعلق بھی اسی طرح ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک اخلاقی اصول بھی کار فرما ہے۔ قومیں وہی ابھرتی ہیں جن کے اندر بنیادی انسانی اخلاقیات کا جو ہے وہ کافی تناسب موجود ہے، اور جب وہ تناسب گرتا ہے قوم گرنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ زمانے کی گواہی ہے۔ اسی طرح خاص طور پر قرآن مجید میں جو قصص النبیین بیان ہوئے ہیں، جن میں سے بہترین جو ہے احسن القصص جسے کہا گیا ہے وہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگزشت ہے۔ پھر جو انباء الرسل بیان ہوئے ہیں، ان تمام کا چشم دید گواہ بھی یہی زمانہ تو ہے۔ یہی زمانہ ہے جس نے دیکھا ہے قوم نوح کے غرق ہونے کو، یہی زمانہ ہے جو چشمدید گواہ تھا قوم ہود کے ہلاک ہونے کا، یہی زمانہ ہے کہ جو چشمدید گواہ ہے قوم صالح کی ہلاکت کا، یہی زمانہ ہے می نگریم و می رویم، ہم چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں۔ یہ زمانہ ان سب کا چشمدید گواہ ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ زمان، آپ کے معلوم ہے کہ فلسفے کے مشکل ترین یہ موضوعات میں سے حقیقت زمان، اور اس پر بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہمارے فلاسفہ نے بھی کی ہیں، حال کے فلاسفہ نے بھی کی ہیں، لیکن یہ گتھی ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی زمانہ ہے کیا، اور اس کی کچھ تقسیم کرنی پڑتی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن ابھی زمانے کے لفظ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، عصر کا ترجمہ ابھی میں نے زمانہ کیا ہے۔ تو زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہی قومیں بام عروج کو پہنچتی ہیں جن میں بنیادی اخلاقی عنصر موجود ہے، اور جب اس کا تناسب گرتا ہے قوم یا معاشرہ یا تہذیب زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ یہی زمانہ چشمدید گواہ ہے انباء الرسل کا، قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا۔ ایسی قومیں کہ جو بڑی متمدن تھیں، وہ عاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذی الاوتاد، نسیہ منسیہ ہو گئے، ختم ہو گئے، نام و نمود، نام و نشان باقی نہ رہا۔ کالم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ قطع دابر القوم الذین ظلموا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ یہ تمام حوادث جو ہیں، پھر یہ کہ یہی زمانے کی چادر ہے جو ازل سے ابد تک تنی ہوئی ہے۔ یہی زمانہ چشمدید گواہ ہے جب ہم میں سے ہر ایک نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، یہ زمان تو موجود تھا، یہ زمان گواہ ہے اس پر۔ اسی طریقے سے یہی زمانہ ہے جو در حقیقت چشمدید گواہ بنے گا جو کچھ بھی آنے والا ہے یوم قیامت کو، اور جو بھی کچھ ہونے والا ہے جنت میں اور دوزخ میں، ان تمام احوال کا کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، یہ زمانہ گواہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ زمانہ گویا کہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے تمام مضامین کا کامل انڈیکس جو ہے یہ سورۃ العصر ہے، یا ایمان کے مباحث ہیں، یا اعمال صالحہ کے مباحث ہیں، یا تواصی بالحق اور دعوت حق، تبلیغ دین، شہادت علی الناس، امر بالمعروف نہی المنکر، یعنی تواصی بالحق کے مباحث ہیں، اور یا پھر جو بھی مختلف جنگوں میں مختلف مراحل پر صبر کے مواضع آئے ہیں، صبر کے مواقع آئے ہیں، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، یا ان کی داستانیں ہیں۔ چار مضامین وہ ہیں، باقی یہ تمام چیزیں نکال دیجئے تو اب قرآن میں مزید کیا ہے؟ قرآن مجید میں یا قصص النبیین ہے، انباء الرسل ہے، یا جنت اور دوزخ کے حالات ہیں، یا جو بھی ازل میں ہوا تھا ابتدائے آفرینش میں جب کہ ہم سے ایک عہد لیا گیا تھا الست بربکم قالوا بلا، ان سب کو آپ والعصر کے عنوان کے تحت لے آئیے تو پورے قرآن مجید کا کامل انڈیکس یہ سورۃ العصر بن گئی۔ اس اعتبار سے یہ زمانہ گویا کہ چشمدید گواہ ہے۔ اب ذرا اس سے کچھ مزید گہرائی میں اتریے۔ عجیب بات ہے کہ زمانہ یا زمان یا ازمنہ جمع کیا جائے، یہ لفظ پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا۔ حیرت کی بات ہے، حالانکہ سلیس لفظ تو یہ ہے، سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ یہ ہے۔ قرآن مجید لاتا ہے لفظ عصر اور دہر، اور دونوں پر ایک ایک سورت، ایک کا نام سورۃ الدہر اور اس کا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر،
اور یہ سورۃ العصر، دونوں کے اندر ایک توازن اس اعتبار سے پیدا کیا گیا، اور ان دونوں کا جو ہے اگر گہرائی میں غور کیا جائے تو عجیب حقیقت سامنے آتی ہے کہ جو بات آج سمجھی ہے سائنسدانوں نے، گویا کہ یہ چونکہ فطرت انسانی کا معاملہ ہے، اور یہ چونکہ علم وہ تھا کہ جو حضرت آدم کو دے دیا گیا ہے ابتدائے آفرینش میں، علم آدم الاسماء کلھا، گویا کہ یہ شے حقیقت کے اعتبار سے لوگوں کے علم میں تھی۔ عصر اور دہر یہ دونوں الفاظ جو ہیں اگر گہرائی میں اتر کر غور کریں گے تو یہ زمانے کا جو مرکب ہے زمان و مکان کا، ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس، ان کے لیے مستعمل ہے۔ عصر کا لفظ بھی وہ ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس کے لیے ہے، مرکب زمان و مکان، اور دہر کا لفظ بھی مرکب زمان و مکان، ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس کے لیے ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ اب یہاں وہ فلسفے کی بات ہے۔ فلسفے میں وقت کو تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے ایبسولوٹ ٹائم یا پیور ڈیوریشن، اور ایک ہے سیریل ٹائم، گزرنے والا زمانہ، جس میں ماضی، حال، مستقبل کی تقسیم ہے۔ ایبسولوٹ ٹائم میں کوئی تقسیم نہیں، ایبسولوٹ ٹائم۔ تو دہر در حقیقت زمان و مکان کے کمپلیکس کی اس طرح کی وضاحت کر رہا ہے یہ لفظ کہ جس کے اندر اس کا پھیلاؤ، اس کی وسعت، اس کی مکانیت والا جو کمپوننٹ ہے وہ زیادہ فوکس میں ہے، اور عصر اسی زمان و مکان کے مرکب کے اس حصے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس میں ٹائم ایلیمنٹ، جو اس کا جو ایک کانسٹیچوئنٹ ہے، وقت اور زمان اور اس کا گزرنا، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ چنانچہ عصر کا لفظ ماخوذ ہے اس مادے سے جس کے جتنے بھی استعمالات آپ کو ملیں گے اس میں تیز روی، اعصار، اعصار کہتے ہیں جھکڑ، آندھی، تیز ہوا جب آئے گی اعصار ہے۔ عصر کا وقت وہ کہلاتا ہے جبکہ دن پورا کا پورا ختم ہوا، تیزی سے دن جو ہے اب ختم ہو رہا ہے، وہ عصر کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے عصر کا لفظ آتا ہے کسی چیز کو نچوڑ لینے کے لیے، معصرات، وہ بدلیاں کہ جن میں سے پانی نچوڑ لیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی جو کسی چیز کا کشید کر لینا، خلاصہ نکال لینا، عاصر و خمرہ، یہ جو سورہ یوسف میں آیا ہے، تو ان کو اگر آپ نوٹ کریں گے ان استعمالات کو تو زمانے کا یہ کمپوننٹ، زمان و مکان کے مرکب کا زمان والا حصہ، اور اس میں بھی خاص طور پر سیریل ٹائم، گزرنے والا زمانہ اور تیزی سے گزرنے والا زمانہ، جھکڑ کی طرح، آندھی کی طرح آنے اور گزر جانے والا زمانہ، اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو گئی ہے، وہ یہ تنبیہ کے انداز، جھنجھوڑنے کا انداز، جاگو ہوش میں آؤ، یہ زمانہ تمہیں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اور بہت ہی پیاری تعبیر ہے اس نظم میں، سام آف لائف میں، جس میں ایک سٹینزا جو ہے وہ بہت صحیح تعبیر کر رہا لفظ عصر کی۔ Art is long and time is fleeting, and our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating, funeral marches to the grave۔ کام جو ہمیں کرنا ہے وہ بہت ہے، آرٹ کا لفظ آیا ہے، ہر شخص جو کام کرنا چاہتا ہے اس کو اس کی جگہ پر لے آئیے۔ کوئی فن ہے، اس کی آپ تحصیل کرنا چاہتے ہیں، پھر تکمیل کرنا چاہتے ہیں، پھر اس میں آپ چاہتے ہیں چمکنا چاہتے ہیں، آپ اس میں شائن کرنا چاہتے ہیں، نمایاں ہونا چاہتے ہیں، تو یہ تو بڑا لمبا کام ہے، چاہے وہ فن جو ہے وہ کوئی دنیاوی فن ہے، اور اسی طریقے سے دین کا کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اقامت دین کی جد و جہد بہت لمبی منزل ہے جس کو آپ نے طے کرنا ہے۔ ہارٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ، زمانہ بھاگ رہا ہے، تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے، اینڈ اور ہارٹس دو اسٹاؤٹ اینڈ بریو، اور ہمارے دل اگرچہ ابھی کوئی مرض نہیں ہے، کوئی ابھی حملہ نہیں ہوا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہے، صحیح ہے، تندرست ہے، لیکن یہ تندرست دل بھی اپنی ہر دھڑکن کے ساتھ گویا کہ ہمیں موت سے قریب تر کر رہا ہے۔ اور بہترین تشبیہ ہے یہ، جیسے کہ کوئی فوجی افسر ہو، کوئی جرنیل، جب اس کا جنازہ لے کر چلتے تھے تو اس کے ساتھ بیٹ آف ڈرم ہوتی تھی، وہ ڈھول بجایا جا رہا ہے، اور اس ڈرم کی ہر بیٹ کے ساتھ وہ جنازے کی جو گاڑی ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اینڈ our hearts though stout and brave, still like muffled drums are beating, funeral marches to the grave۔ ہم اپنے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ گویا کہ اپنی قبر سے نزدیک تر ہو رہے ہیں۔ بالکل وہی مفہوم ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ لہذا جیسے کہ اس میں ہے سام آف لائف میں، let us then be up and doing، اب تاخیر نہ کریں، کمر کس لو، ہمت کرو، سفر کا آغاز کرو،
یہ تاخیر و تعویق، یہ سورۃ الحدید جو ہمارا آخری درس ہوگا اس منتخب نصاب کا چھٹا حصہ جو ایک ہی سورت پر مشتمل ہے، اس میں جس طرح جھنجھوڑا گیا ہے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی تک وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سامنے؟ یہ کب تک انتظار کرے گا انسان؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بادلوں کی بدلیوں میں اللہ تعالیٰ ہی اپنا نزول اجلال فرمائے اور فرشتے آئیں اور میدان حشر کے عدالت لگ جائے اور حساب چکا دیا جائے؟ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ لہذا تیزی کے ساتھ اسی کو ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے بڑی پیاری تمثیل سے کہ ہماری مثال برف کے تاجر کی سی ہے۔ برف کا تاجر آپ تصور کیجئے، اس کا جو اصل سرمایہ ہے وہ پگھل جانے والا ہے۔ اگر وقت گزر گیا تو نہ صرف یہ کہ کوئی نفع نہیں ہوگا، صرف نقصان بھی نہیں ہوگا، بلکہ کہیے کہ اصل زر ختم، وہ تو پانی ہو گیا، پگھل گیا۔ لہذا کسی اور شے کا تاجر جو ہے اسے اتنی جلدی نہیں ہوگی۔ سبزیاں ہیں، آج اگر پوری نہ بکی، چلیے کل صبح تھوڑی سی کم قیمت پر باسی سبزی ہوگی، بک جائے گی۔ باقی اور کسی کی دکان جو ہے، منیاری کی دکان ہے، سارا سامان جو کا تو رکھا ہوا ہے، کل کے دن شاید قیمت کا اضافہ ہی ہو جائے گا، کوئی گھٹے کا کوئی سوال نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ برف کا تاجر وہ تو اگر ایک وقت معین کے اندر اندر اس نے اس برف کو بیچ کر پیسے کھڑے نہ کر لیے تو نفع نقصان کیا سوال، یہاں تو پورا کا پورا اصل زر جو ہے، پورا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ تو انسان کا اصل سرمایہ یہ وقت ہے، اور یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو ایک طرف اس میں شہادت کا پہلو آیا، اگر عصر کو آپ عام زمانے کے حوالے سے لیں تو 3 گواہیاں یہ زمانہ دے رہا ہے۔ تمام واقعات کا چشمدید گواہ یہ ہے، قوموں کے عروج و زوال کا چشمدید گواہ یہ ہے، جو کچھ کہ ان رسولوں کی قوموں کا جو حشر ہوا ہے، جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، اس کا چشمدید گواہ یہ زمانہ ہے۔ یہ زمانہ گواہی دے رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور وَالْعَصْرِ، تیزی سے گزرنے والا زمانہ، ٹائم از فلیٹنگ، یہ بھاگنے والا زمانہ، یہ گواہ ہے، یہ منادی دے رہا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، لہٰذا جلدی کرو۔ بہت پیارا شعر ہے کہ جو شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کو بہت ہی پسند تھا، ایز فرصت بے خبر در ہرچے باشی زود باش۔ اس فرصت کی قدر سمجھو، تم نے اس کی ناقدری کی ہوئی ہے۔ در ہرچے باشی زود باش، جو کام بھی کرنا جلدی کرو، تاخیر اور تعویق سے اپنی منزل کھوٹی نہ کرو۔ یہ ہے مقسم بہی اور مقسم علیہ کا آپس کا ربط۔ اس پر ہماری یہ بحث جو ہے اس سورۃ العصر پر بطریق تدبر جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کے ضمن میں جو ہمیں غور و فکر کی صلاحیت دی ہے، اس کو میں نے جس درجے میں بھی بیان کر سکا۔ اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی سورۃ العصر کو بیان کر کے یہ محسوس نہیں کیا کہ میں اس سورہ مبارکہ کا حق ادا کر سکا، اس لیے کہ مجھے تو یہ پورا قرآن نظر آتا ہے۔ یہ گویا کہ پورے قرآن مجید کا لب لباب اور اس کا خلاصہ ہے، جیسا کہ میں آغاز میں عرض کر چکا ہوں۔ اب آج کی آخری بحث ہے، اس میں نمبر 1 تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کے سیرت کے بارے میں جب فرمائش کی گئی کہ ام المومنین ہمیں کچھ حضور کی سیرت سنائیے، تو انہوں نے جواباً سوال کر لیا، الستم تقرؤون القرآن، کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ تو لوگ حیران ہوئے کہ ام المومنین ہم نے تو سیرت کے لیے فرمائش کی ہے، قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، ہم سیرت النبی، سیرت رسول کچھ سننا چاہتے ہیں۔ تو اس پر فرمایا معلمہ امت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کان خلقہ القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہی تو ہے۔ تو سورۃ العصر ایک اعتبار سے خود حضور کی سیرت ہے۔ ذرا غور کیجئے، جیسے ہی وہ عمر آئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، فلما بلغ 40 سنۃ، یہ جو 40 برس کی عمر ہوئی ہے، حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء یتحنث فیہ، اب غار حراء کی تنہائیاں ہیں، غور و فکر ہے، التفکر والاعتبار، غور و فکر، اس کائنات کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش۔ حقیقت کیا ہے، میں کیا ہوں، زندگی کیا ہے، کائنات کیا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے، یہ ظلم کیوں ہے، یہ زیادتیاں کیوں ہیں،
یہ جو معاشرے کے اندر اونچ نیچ ہے کیوں ہے؟ غور و فکر، سوچ بچار. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب یہ ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حقیقت کے جو ہے دروازے کھولے گئے، علم حقیقت کا پردہ اٹھایا گیا، حقائق روشن کیے گئے، تو فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو نازل کیا گیا ان پر ان کے رب کی طرف سے. پہلا قدم الا الذین آمنوا. اب اس کے بعد عمل صالح. تو یہاں ذرا میں سورہ بلد کے حوالے سے بعد میں عرض کروں گا. ایک ترتیب تو یہاں ہے ایمان اور پھر عمل صالح اور پھر تواصی بالحق اور پھر تواصی بالصبر. ان دونوں جوڑوں میں ایک عکسی ترتیب ہے جو سورہ بلد میں آئی ہے. وہاں عمل کا ذکر پہلے ہے. فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا. یہاں ایمان کو مؤخر کیا گیا ہے. سیرت و کردار کی وہ پختگی، وہ اخلاق کا بنیادی سرمایہ، بیسک ہیومن مورلز، وہ خدمت خلق کا مادہ، وہ ہمدردی کا مادہ، یہ تو پہلے سے موجود ہے، بتمام و کمال موجود ہے. بلکہ اسی کا عکس خود حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی اور سیرت کے اندر موجود ہے. ہمدردی، رقت قلب، لوگوں کے کام آنے کا، لوگوں کے دکھ بانٹنے کا کی صلاحیت، بلکہ اس کا جذبہ بتمام و کمال موجود ہے. باقی اس میں پھر جو اعمال صالحہ اور آئے ہیں اب ایمان کے بعد، اب نماز عطا کی گئی ہے اور جو چیزیں دی گئی ہیں بھرپور طور پر وہ بھی ادا ہو رہے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے بعد جب حکم آ گیا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اب پوری زندگی اس کا ایک ایک لمحہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. اور آپ نے کیا کیا ہے؟ کاروبار تو تھا جو ہو گیا، وہ 40 برس کی عمر سے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا. اب تو پوری زندگی ہر سانس وقف ہے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے لیے. دعوت و تبلیغ، اس کے لیے پھر جو بھی باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی، پھر اس میں میدان جنگ میں بھی ہے، دندان مبارک بھی شہید ہو رہے ہیں. اس سے پہلے 3 سال کا محاصرہ بھی ہے شیب بنی ہاشم کا. اور آپ کو معلوم ہے کہ طائف میں کی سرزمین میں آپ پر پتھراؤ بھی ہو رہا ہے. تواصی بالحق تواصی بالصبر، دعوت، تبلیغ، اعلاء کلمت اللہ، خیر کی اشاعت، اللہ کے راستے کی طرف بلانا، شہادت علی الناس. اس میں پھر جو بھی آئے ہر چہ باد آباد واصبر علی ما اصابک. یہی گویا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چند الفاظ میں آپ جاننا چاہیں تو وہ یہی تو ہے. دوسری بات، اس سورہ مبارکہ کا جو ربط و تعلق ہے، ایک تو سورہ ما قبل اور ایک سورہ ما بعد کے ساتھ. یہ جو حضرات جو آخری حصہ تھا ہمارے مسلسل درس قرآن کا، جب اختتامی دور تھا، اس مقام پر جب ہم پہنچے تھے، جو لوگ شریک رہے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس مقام پر 3 سورتوں کے گروپس ہیں. ایک گروپ یہ ہے جس کے لیے مثال میں نے دی تھی جیسے انگوٹھی ہو یا جیسے ہار ہو. ہار کے یہاں نیچے درمیان میں کوئی بڑا سا ہیرا لٹکا ہوا ہے، یا انگوٹھی ہے اس کا نگینہ بہت قیمتی ہے، بہت خوبصورت ہے، اور دونوں طرف ظاہر بات ہے انگوٹھی کے وہ دونوں بازو جائیں گے. ہار کے بھی دونوں بازو ہیں، ان میں موتی ہے، لیکن یہ کہ وہ اصل ہیرا جو ہے وہ یہاں نیچے ٹنگا ہوا ہے. بالکل اسی طرح سورۃ العصر ایک نگینے کے مانند ہے، اور دونوں طرف الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اب دیکھیے والعصر، چونکانے کے لیے، جگانے کے لیے، ہوش میں آؤ، نیند کے ماتو جاگو، تیزی سے گزر رہا ہے یہ وقت، پکڑو اسے، ٹائم، کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک، پکڑو اسے، اسی میں بنانا ہے جو کچھ بنانا ہے. اس اعتبار سے اب اس سے پہلی صورت الحاق تمہیں غافل کیے رکھتی ہے. غفلت، یہ چونکنے کا بالکل ضد، عکس، اس کا اینٹونیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا نیک کامیابی کے معیارات، اگر یہ معیار سامنے نہیں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ ساری توانائیاں، ساری قوتیں، ساری صلاحیتیں، ساری ذہانت، ساری فطانت صرف ہوگی کس میں؟ التکاثر، زیادہ سے زیادہ مال، زیادہ سے زیادہ دولت، زیادہ جائیداد، ان چیزوں کے حصول میں انسان لگا رہتا ہے، زندگی بتا دیتا ہے.
غافل رہتا ہے یہاں تک کہ قبر میں اتار دیا جائے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس پس منظر میں ابھری والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اگلی سورت ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ جب انسان اس بہتات کی طلب میں لگتا ہے، ایک حد تو یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص بہتات کا طالب تو ہے لیکن کوئی نہ کوئی مورل پرنسپلز ہیں، کوئی سچ اور جھوٹ کا امتیاز کر رہا ہے، حق و باطل میں فرق کر رہا ہے، جائز ناجائز کا فرق کر رہا ہے۔ ایک وہ پھر سرحد آ جاتی ہے اور زیادہ دور نہیں ہوتی جبکہ تمام اخلاقی اقدار سے انسان تہی دست ہو جاتا ہے، اب بائی ہک اور بائی کروک جیسے بھی ہو، اخلاق کی بلندی سرے سے ختم، کوئی تصور نیکی کا ہے ہی نہیں، پستی کی طرف انسان اس درجے گرتا ہے کہ اس کی پستی کی علامت ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ یہ نقشہ ہے در حقیقت اس اخلاقی پستی کا کہ اگر انسان اس راستے پر نہیں چل رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو غفلت کا اس کے اوپر غلبہ ہوگا، تکاثر ہی اس کی زندگی کے اندر ساری اس کی بھاگ دوڑ کا اصل ہدف بن جائے گا، اور اس کی اخلاق کی پستی کا یہ عالم ہوگا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ اور یہاں اس کو منطقی انتہا تک پہنچا دیا گیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ بلکہ حطمہ آئے گی، کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ۔ یہ دونوں صورتیں سورہ تکاثر، سورہ ہمزہ، یہ بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، مضامین میں ایک دوسرے سے بہت مربوط، اور ان دونوں کے درمیان یا تو ہار کے اس ہیرے سے جو نیچے لٹک رہا ہے یا یہ کہ اس انگوٹھی کے نگینے سے تشبیہ دیجئے، ان دونوں کے مابین یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے کچھ اور بھی دوسری صورتوں کے ساتھ بھی کچھ ان کی مناسبت جو ہے وہ تو میں بلکہ آج جب سوچ رہا تھا اب وقت نہیں ہے اور آج بہرحال ہمیں بات ختم کر دینی ہے، وہ یہ ہے کہ سورۃ الدہر سے بعض صورتیں ایسی آتی ہیں آگے جیسے جیسے آپ بڑھتے ہیں جن میں الانسان، جنس انسان، نوع انسان کا تذکرہ ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان کی تخلیق ہوئی ہے کس لیے؟ آزمائش کے لیے۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا۔ ذرا آگے چلیے، سورہ انفطار ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ذرا آگے چلیے، سورہ انشقاق ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ ذرا اور آگے چلیے، سورہ بلد ہے، انا خلقنا الانسان فی کبد۔ ذرا اور آگے چلیے، سورۃ التین ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ان تمام صورتوں میں یوں سمجھیے کہ یہ الانسان، جن سے انسان، نوع انسان کے بعض مختلف پہلو ہیں جو آئے خاص ترتیب کے ساتھ جن کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن ان میں یوں سمجھیے کہ سورۃ العصر ان سب کا گویا کہ کلائمیکس ہے، وہ آخری اس کا نقطہ عروج۔ قریب ترین اس سے ہے سورۃ التین۔ ان دونوں صورتوں کا تقابل بہت ضروری ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ دونوں کا مضمون ایک ہے، لیکن ایک میں انذار کا انداز ہے، ایک میں تبشیر کا انداز ہے، ایک میں ترہیب کا انداز ہے، ایک میں ترغیب کا انداز ہے، مضمون ایک ہی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا یہ انذار کا انداز ہے۔ اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ انسان کی دلجوئی، حوصلہ افزائی، تبشیر، ابشروا، بشارت حاصل کرو، تمہیں ہم نے بڑی اعلیٰ تخلیق پر پیدا کیا۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ پھر انسان پستی میں گر جاتا ہے، لیکن ہمت کرے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین کے بعد الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ تو یہ ہے گویا کہ تبشیر کا انداز۔ اس پر جو میں نے ایک تحریر لکھی تھی سن 66 میں، جب یہ میثاق میں نے شروع ہی کیا ہے لاہور منتقل ہو کر، سن 65 کے اواخر میں منتقل ہوا تھا اپنے اس مشن کے آغاز کے لیے، اس کا فیصلہ لے کر،
سن 66 میں میثاق میں نے پھر جاری کیا ہے، جو بند ہو گیا تھا، مولانا اصلاحی صاحب نے شروع کیا تھا لیکن غالباً 2 سال سے بند تھا۔ اس زمانے میں میں نے سورۃ العصر ہی پر ایک تحریر لکھی تھی، اس میں اس نقطے کو واضح کیا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، ان کے مواعظ میں ہے، 2 راستے یا 2 دروازوں کا تصور پیش کیا ہے۔ اس دروازے سے داخل نہ ہو جو بہت کشادہ ہے، اور جس سے داخل ہونے والے بھی بہت ہیں، اس لیے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ بالآخر تنگی کو لے جانے والا ہے۔ تم اس دروازے سے داخل ہو جو چھوٹا ہے، تنگ ہے، جس میں داخل ہونے والے بھی کم ہیں، لیکن یہ کہ بالآخر وہ کشادگی تک پہنچا دے گا۔ اب یہ نوع انسانی کا اگر ہم مشاہدہ کریں، اگر ہمارے پاس کوئی ایسی صلاحیت ہو کہ ہم دیکھ سکیں پوری نوع انسانی کو ایک نگاہ میں، بیک نگاہ، تو انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے وہ تو اسی رخ پر ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ حقیر سی خواہشات ہیں، دنیا ہی دنیا کی مطلوب ہے، پھر اس دنیا کی طلب میں تکاثر اور بہتات کے حصول کے لیے کوئی سکروپلز نہیں، کوئی قوانین نہیں، کوئی اخلاقی ضوابط نہیں، مائٹ از رائٹ، جہاں داؤ لگ جائے لگا لو، جہاں ہاتھ پڑ جائے ڈال لو، یہ سارا قاعدہ، یہ ہے وہ راستہ جس پر چلنے والے بہت ہیں، لیکن یہ راستہ بالآخر تنگی کو لے جائے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، یہ راستہ وہ ہے جو تنگی کو لے جائے گا، اس راستے سے داخل نہ ہو۔ بظاہر کشادہ ہے، آسانی ہے، اس میں کوئی اس میں اندیشے نہیں، کوئی خطرات نہیں، بہت سے لوگ ہیں جو چل رہے ہیں، پوری نوع انسانی کی اکثریت اسی راستے پر رواں دواں ہے، لیکن بالآخر وہ خسران کی طرف لے جانے والا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یوں سمجھیے سورۃ العصر کا ارتکاز جو ہے اس کی روشنی کا، جیسے ٹارچ ہو اور آپ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سے نمایاں کرنا چاہیں تو سورۃ العصر کی ٹارچ جو ہے وہ مرکوز ہے ان لوگوں پر، عظیم اکثریت جو تباہی اور بربادی کی طرف بگ ٹٹ دوڑ رہی ہے۔ لیکن ایک راستہ چھوٹا بھی ہے، انہی میں کچھ لوگ ہیں گلے سرسبد نسل انسانی کے، نوع انسانی کے، ان کے لیے گواہی میں بھی پیش کیے گئے تو چند افراد، دیکھو ہمارے بندے نوح کو جو کبھی جبل تین پر دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا، کبھی تصور کرو ہمارے بندے عیسیٰ کا جو جبل زیتون پر اپنے واس کہہ رہا تھا، تصور کرو ہمارے اس بندے موسیٰ کا جو سینا پر و طور سینین پر جو کبھی ہم سے ہم کلام تھا، اور ہمارے اس بندے کو دیکھو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جو حاذ البلد الامین کے اندر تکلیفیں جھیل رہا ہے، سختیاں برداشت کر رہا ہے تواصی بالحق کے لیے۔ یہ گواہ ہیں اس پر، انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ ہے گویا کہ ارتکاز، وہ چند لوگ جو معدود چند ہیں اس راستے سے جو تنگ ہے، جس میں داخل ہونے والے بہت کم ہیں، لیکن بالآخر یہ راستہ ہے جو فلاح کو لے جائے گا۔ اس روشنی کا ارتکاز ہے سورۃ التین، سورۃ التین کا جو روشنی کا ارتکاز ہے وہ اس راستے پر ہے۔ تو گویا کہ سورۃ التین میں تبشیر کا پہلو، دلجوئی حوصلہ افزائی کا پہلو ہے، یا جسے ہم ترغیب کہیں گے، اور سورۃ العصر میں ترہیب ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ قاعدہ کلیہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا ہے، استثناء ہے لوگوں کا بچ جانا، اور إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ 4 کڑی شرطیں پوری کرنا آسان کام نہیں ہے۔ گویا کہ کامیابی استثنائی شے ہے، ناکامی در حقیقت ہے کہ جو قاعدہ کلیہ ہے۔ تو یہ تقابل سورۃ التین کا اور سورۃ العصر کا، اسی حوالے سے نوٹ کیجئے، بڑا پیارا نکتہ ہے یہ۔ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح 2 ہی الفاظ آتے ہیں، یہاں اور سختی کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ انذار کا پہلو ہے کہ اسی عمل کا جو مشکل تر پہلو ہے اسے اور نکال کر واضح کر دیا گیا کہ عمل صالح کو کہیں صرف اپنی انفرادی نیکی نہ سمجھ بیٹھنا، کیونکہ تواصی بالحق بھی تو عمل ہی ہے، صبر بھی تو ایک عمل ہی کا پہلو ہے، تو گویا کہ اصلاً تو وہ شامل ہے عمل صالح کے اندر، دعوت، تبلیغ، اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت، یہ بھی تو عمل صالح ہے، لیکن اس عمل صالح کے اندر سے جو اس کے مشکل تر جو مضمرات ہیں، جو اس کے نتائج ہیں، ان کو نمایاں کیا گیا ہے۔ جان لو چھٹکارا نہیں ملے گا جب تک کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی شامل نہ ہو۔ یہ گویا کہ اس کے انذار کو اور نمایاں کرنے والی بات، تاکہ بات پوری طریقے سے کان کھول کر سنا دیا جائے
کہ فوز و فلاح کے اگر امیدوار بنتے ہو تو یہ 4 شرائط. اب وقت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. کل میں نے عشاء کی نماز میں اسی لیے سورۃ البلد پڑھی تھی. سورۃ البلد میں مقسم علیہ کیا ہے؟ 3 قسمیں ہیں. لا اقسم بہذا البلد 3 آیات قسموں پر مشتمل. وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. اس کی مشابہت ہو گئی ان الانسان لفی خسر سے. یہ میں کل عرض کر چکا ہوں. خسران انسانی کا اور انسان کی المیہ اور حزنیہ کا یہ پہلا حصہ ہے. لیکن یہ کہ آخر میں بالکل قرآن مجید میں یہ 2 ہی صورتیں جس میں تواصو اس طرح آیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. یہاں پر صبر کی وصیت پہلے لائی گئی ہے اور مرحمہ کی وصیت بعد میں لائی گئی. جیسے کہ عمل صالح کا ذکر پہلے کیا گیا، ایمان کا ذکر بعد میں آیا. فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. گویا کہ صبر کو یہاں مقدم کیا گیا. مرحمہ رحم، ایک دوسرے کے اوپر رحم کھانا، ایک دوسرے کی تکلیفوں کو بانٹنا، ایک دوسرے کے مصائب جو ہیں ان میں ان کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ مرحمہ. یہ گویا کہ تواصی بالحق، لوگوں کو خیر کی تلقین کرنا، یہ اس کی جگہ پر آیا. ان دونوں صورتوں کو بھی اگر جوڑیں گے تو ان کے مضامین کے اندر تقابل کریں گے تو بہت گہرا ربط ہے. اب آخری بات عرض کر رہا ہوں. مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ العصر میں باقاعدہ ایک فصل قائم کی ہے لفظ وتواصوا سے خلافت کا وجوب. میں تو یہ خاصی لمبی کوٹیشن لے کر آیا تھا لیکن اب اس کا وقت نہیں ہے. میں صرف 2-3 جملے آخری سنا رہا ہوں. اس سے معاملے کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح کریں، پھر ادائے حقوق کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں. اور چونکہ ادائے حقوق بغیر خلافت و سیاست کے ناممکن ہے، اس لیے ضروری ہے کہ خلافت قائم کریں. اور خلافت کا قیام چونکہ اطاعت امیر پر منحصر ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر اطاعت بھی موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جب mid 50s میں جب سورۃ العصر کی یہ تفسیر پڑھی تھی مولانا فراہی کی، تو جو بھی اس کا نقش میرے قلب کے اوپر قائم ہوا تھا، جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں اپنے پہلے جو ابتدائی نشست تھی ہمارے اس سلسلہ درس کی، تو وہ بات جو ہے آج تک الحمدللہ کہ وہ بات، وہ نقش قائم ہے، وہ دھندلایا نہیں. ان کے شاگرد رشید مولانا اصلاحی صاحب نے بھی اسی زمانے میں چونکہ کتاب لکھی تھی، جبکہ یہ مولانا فراہی کی یہ جو تفاسیر فراہی ہیں ان میں در حقیقت یہ تمام عربی زبان میں تھی، جن کو مولانا مودودی نے ترجمہ کیا، مولانا اصلاحی صاحب نے ترجمہ کر کے شائع کیا اردو میں، ورنہ مولانا فراہی نے سب یہ عربی زبان میں لکھی تھی. مولانا اصلاحی صاحب اسی زمانے میں وہ کتاب لکھ رہے تھے جو اب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کے نام سے دنیا میں شائع ہوتی ہے، موجود ہے. اس میں انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ اس جماعت کی یہ بڑی آخری جو ان کی فصل ہے، اس کی میں آخری کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کو سنا رہا ہوں. اس جماعتی فرض کی ادائیگی کا باضابطہ ادارہ خلافت کا ادارہ تھا، مسلمانوں کا جو اجتماعی فرض ہے اس کو ادا کرنے کے لیے. اور جب تک یہ ادارہ موجود تھا ہر مسلمان اس فرض کی ذمہ داریوں سے سبکدوش تھا. اس ادارے کے منتشر ہو جانے کے بعد اس فرض کی ذمہ داری امت کے تمام افراد پر ان کے درجہ اور استعداد کے لحاظ سے تقسیم ہو گئی. اب اس فرض کی مسئولیت اور ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے 2 ہی راہیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے باقی رہ گئی ہیں. یا تو اس ادارے کو قائم کریں، خلافت کا ادارہ، خلافت علی منہاج النبوہ کا ادارہ اسے قائم کریں، یا کم از کم اس کو قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں. اگر مسلمان ان میں سے کوئی بات نہ کریں تو وہ اس فرض رسالت کو ادا نہ کرنے کے مجرم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سپرد کیا گیا ہے. اور وہ صرف اپنی ہی غلط کاریوں کا وبال اپنے سر نہ لیں گے بلکہ خلق کی گمراہی کا وبال بھی ان کے سر آئے گا. تو گویا کہ یہ فکر فراہی، اور میں نے اپنی کسی تحریر میں لکھا ہے مولانا اصلاحی جو مولانا فراہی کے شاگرد رشید تھے، جب مولانا مودودی کے ساتھ شامل ہوئے، اشتراک عمل ہوا جماعت اسلامی میں، اور اس طریقے سے وہ ابوین ابو الکلام اور ابو العالیٰ کی تحریکیت اور یہ ہی عین مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی کا جو نظم قرآن اور اسالیب قرآن کا خاص مکتب فکر ہے، یہ دونوں جڑے ہیں، ملے ہیں. اس سے بڑی برکات ظہور میں آئی ہیں. اور میں نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا قران السعدین، 2 نہایت عمدہ چیزوں کا جمع ہو جانا. اور اس سے یہ دین کا تحریکی فکر جو ہے
اس کا رشتہ جو ہے قرآن مجید کے ساتھ اور گہرا قائم ہوا۔ الحمدللہ کہ وہ فکر جو ان دونوں صوتوں کے جمع ہونے سے وجود میں آیا تھا، اس کی صحت پر، اس کی حقانیت پر مجھے آج بھی پورا انشراح صدر حاصل ہے۔ اور اس پورے درس قرآن میں اس منتخب نصاب کا جو ہمارا سلسلہ ہے، اس میں در حقیقت یہی فکر ہے جس کے گوشے مختلف سطحوں پر اور مختلف درجے اور مدارج اور مراحل میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ دین کے اصل تقاضوں کو ہم سمجھیں اور ان کو ادا کرنے کا عزم مصمم کر کے کمر ہمت کس لیں، آغاز کریں، اور تاخیر و تعویق کے ہتھ کنڈے جو ہیں شیطان کے، انہیں ہم غیر مؤثر بنا دیں اور اپنے جد و جہد کا، جہاد زندگانی کا اور تواصی بالحق